اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. ابھی تک انگریز کا بنایا ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے اچھی نوکریاں ان کے لیے، عوام کے لیے اردو میڈیم، پھر ایک طرف دینی مدرسے کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے، پیسہ چلانے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا، عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا. میں نوجوانوں مغرب میں اپنا بڑا ٹائم گزارا کرکٹ کی وجہ سے. آپ یقین کریں کہ ان کی جمہوریت کے اندر کسی کی جرأت نہیں ہو کہ وہ کسی ایم پی کے اوپر، ممبر آف پارلیمنٹ کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرے. ان کی جرأت نہیں ہوتی. نہ ایم پی کی، ممبر پارلیمنٹ کی جرأت ہوتی ہے بکنے کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ معاشرے میں نہیں اپنی شکل دکھا سکیں گے. ایک نوجوانوں یہ ذرا غور سے سنیں، یہ ساری زندگی باتیں آپ کو کام آئیں گی. امریکہ کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کا نام برنی میڈوف تھا. بہت امیر آدمی تھا، سارے بڑے بڑے لوگ اس کو جانتے تھے، فلم سٹار وغیرہ سب جانتے تھے. وہ کرپشن میں پکڑا گیا. اب نوجوانوں یہ سنو اس سے ہوا کیا. جب وہ کرپشن میں پکڑا گیا، اس کے بڑے بیٹے نے خودکشی کی. اس کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ گھر سے نہ نکلا اور اب گھر بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بیماری میں. اس کی بیوی نے طلاق دی. اس کی بہن اور اس کے خامند نے خودکشی کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو گئی. کوئی گھر نہیں ان کو بلائے گا، کوئی ان کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے خوف. جب ایک قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ معاشرہ کیا کہے گا. تو میں اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اسکول کے اندر بچوں کو سیرت نبی سے پڑھائیں، یونیورسٹی میں ریسرچ کروائیں، اس کے اوپر ڈیبیٹس کروائیں، ملک کا کیریکٹر بنائیں. ایک جب مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیریکٹر، ان کو لوگوں کو اٹھا دیا تھا، اخلاقیات اٹھا دی تھی. اور اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ سیرت نبی کی سیرت بچے بچے کو پتا ہو، پھر وہ جو مرضی کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن ہم اپنی ریاست، اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ان کو پتا تو چلے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا. ہم نے تو ایک مثال بنی تھی دنیا میں کہ ایک مثالی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. یہ تو علامہ اقبال کی سوچ تھی. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے. میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا. میں دیکھا کہ کیسے قائد اعظم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا. میں نے دیکھا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہے. قائد اعظم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقصد کیا تھا. جب پاکستان بننے کا یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو لا الہ الا اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے
ایک غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے. تو میں دوسری بات کرتا ہوں کہ ہم قوم کیسے بنیں گے. ایک تو میں نے رحمت اللہ عالمین کا آپ کو کہا. دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے. ابھی تک انگریز کا بنایا ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے, اچھی نوکریاں ان کے لیے, عوام کے لیے اردو میڈیم, پھر ایک طرف دینی مدرسے. یہ پہلی دفعہ 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تعلیم کا نصاب ہم لے کے آئے ہیں, پہلی دفعہ. اور میں اس طرح شفقت محمود آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو ایک نصاب چاہیے. سب کو انگریزی پڑھائیں, لیکن انگریزی ایک انسانوں کے اندر فرق کرنے کے لیے تو نہ ہو کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ پہلے انگریزی بولے بتانے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں. یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نصاب کو ٹھیک نہیں کیا. تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے کیا ہے, یہ ابھی شروع کیا 5 کلاسز تک سب کو انگریزی پڑھائیں گے, لیکن سب کو ایک نصاب پڑھائیں گے. ہم نے اپنے دینی مدرسوں کو بھی, ان کو بھی ہم بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی اور سبجیکٹ پڑھائے جائیں تاکہ ہمارے دینی مدرسے کے بچے بھی اوپر آ سکیں, وہ بھی جنرل بن سکیں, ججز بن سکیں, ڈاکٹر بن سکیں. تو ساری قوم کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم کے اوپر ہم نے کام کیا. پھر 26 لاکھ اسکالرشپس, یہ سنیں ذرا غور سے, 26 لاکھ اسکالرشپس ہم نے رکھی اپنے عوام کے لیے, نوجوانوں کے لیے. اور یہ ساروں کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ میرا پرائم منسٹر آفس سے ہم 26 لاکھ اسکالرشپس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ جا رہی ہیں, کہیں کوئی طالب علموں کو کوئی مسئلے نہیں آ رہے. اور اگر ایسے ہمارے بچے جو بڑے ذہین ہیں ان کو اسکالرشپس ملے میرٹ کے اوپر, تو ایک تو اسکالرشپس ہم نے شروع کی ہیں. پھر ایک اور کام کیا ہے ٹیکنالوجی کے لیے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں 2 یونیورسٹیز بنا رہا ہوں جس میں ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں. ڈاکٹر عطا رحمان اور ہمارے بڑے زبردست اس وقت ایئر فورس کے چیف جو ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم ایرو اسپیس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنی جہاز بنا سکے. 30 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ہم باہر سے چیزیں لیتے ہیں